السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ میں آج جس جگہ کی ویڈیو بنانے آئی ہوں، یہ ویڈیو کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ بہت ہی خاص جگہ ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ تمنا کیا کرتے تھے، لوگ حسرت کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں اس کی ایک جھلک ہم اندر سے دیکھ لیں۔ اور یہ جو جگہ ہے یہ اپنا ایک مقام رکھتی تھی اس شہر میں، اور بہت ہی زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہوتے تھے مطلب اس فیملی کے بارے میں جاننے کے لیے کہ یہ جس کا گھر ہے یا جس کی یہ جگہ ہے وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اور اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اور وہ کون ہے۔ تو یہ گھر کسی عام بندے کا نہیں تھا، یہ ایک بڑے ہی خاص بندے کا تھا، اور وہ بندہ پاکستانی بھی نہیں تھا، وہ کسی دوسرے ملک کا بندہ تھا، اور یہ اس کا ذاتی گھر تھا، یا محل آپ کہیں، یا اس کا پیلس کہیں، یا جو آپ اس کو نام دے سکتے ہیں۔ تو وہ جو انسان تھا، شاید آپ پہچان جائیں گے، وہ کہتا ہوتا تھا کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے۔ شاید کچھ لوگ جو مجھے جانتے ہیں، شاید ان کو اس جملے سے وہ ہستی بھی یاد آ جائے جو اس کی مالک تھی، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے۔ تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ مجھے جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں اس جگہ سرو کر چکی ہوں، میں اس ڈپارٹمنٹ کی امپلائی رہ چکی ہوں، اور میں نے یہاں ایک زندگی گزاری ہے، اپنا گولڈن ٹائم، اپنا خوبصورت ٹائم میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو دیا، اپنی خدمات اس ڈپارٹمنٹ کو دیں، اور انہوں نے بھی اس کی قدر کی۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ اب ایک شادی ہال میں بدل گیا ہے، اور یہ اب پیلس نہیں رہا، لیکن ابھی بھی میرا خیال اس شادی ہال کا نام جو ہے وہ پیلس شادی ہال ہے۔ تو یہ جو کارپیٹ ہے یہ اسی زمانے کا کارپیٹ ہے جب میں یہاں میری جاب تھی، یا میں جب یہاں تھی، تو یہ اس زمانے کا کارپیٹ ہے۔ اور یہ جو آپ کو پیچھے کچن نظر آ رہا ہے، یہ ڈائننگ ہال ہوا کرتا تھا، یہ بہت بڑی ڈائننگ ہال تھی، اور یہاں 250-300 کی چیئرز کرسیوں کی جو ہے وہ ڈائننگ لگتی تھی، اور پیچھے کچن تھا کہ کچن کا کھانا جو ہے بہت دور ہمارا کچن ہوتا تھا، وہاں سے کھانا پک کے یہاں آیا کرتا تھا گاڑیوں میں، اور اتار کے ہم لوگ ان ہاٹ باکسز وغیرہ میں رکھتے تھے، اور پھر سرو کیا جاتا تھا۔ تو اگر آپ نہیں پہچانے تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، لیکن چلیں آپ لوگ شاید پہچان بھی گئے ہوں گے۔ یہ وہ کرسیاں ہیں جن کو ہم، یا آپ جو وائٹ چیئر نظر آئی ہے، یہ وہ کرسیاں ہیں جن کو ہم اتنا سنبھال کے رکھتے تھے کہ ان پہ کوئی داغ نہ لگے، ان پہ مٹی نہ پڑے، لیکن آج رل رہی ہیں، خراب ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ اب بس ایسے ہی یہ ہاٹ کیسز، اتنے بڑے بڑے یہ ہاٹ کیسز جو ہیں ان میں کھانے رکھے جاتے تھے۔ یہ جو آپ کو الماریاں نظر آ رہی ہیں، ان پہ جو اوپر کام ہے یہ سارا ہاتھ کا کام ہے، اور یہ بہت مشہور انٹیریئر ڈیکوریٹر تھیں، شاید اس سے بھی آپ کو کچھ سمجھ آ جائے۔ یہ ہیں بنو صاحبہ کے ہاتھ کا کام ہے، بہت مشہور انٹیریئر ڈیکوریٹر تھی، یہ تقریباً کوئی 40-45 سال پہلے کی ڈیکوریشن ہے، یا یہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ بہت پرانی ہیں۔ بعد میں ایک اور انٹیریئر ڈیکوریٹر نے آ کے اس کو رینوویٹ کیا تھا، سروش رحیم صاحبہ نے، وہ بھی بہت مشہور انٹیریئر ڈیکوریٹر ہیں، لیکن زیادہ کام جو ہے یہاں بنوں کا ہے۔ پھر جو اب یہ میں تو اتفاق سے یہاں آئی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہاں جانا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کہاں دیکھنے جانا ہے، وہ سٹیج وغیرہ دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا آپ اسی روڈ پہ آگے چلتی جائیں، میک ڈونل آئے گا، اور وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے شادی نہیں پیلس میرج ہال یا اس طرح۔ جب میں یہاں پہنچی تو میرے قدم ایک دم سے جس طرح لگتا تھا زمین نے مجھے پکڑ لیا ہے، اور مجھے لگتا تھا کہ میں ہزاروں سال پیچھے چلی گئی ہوں۔ تو مجھے لگا کہ اللہ، یہ پیلس شادی ہال بن گئے ہیں، مجھے نہیں پتہ تھا۔ میں بہت ٹائم بعد جب یہاں آئی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ شادی ہال بن گئے، لیکن بہرکیف زندگی ہے، بدل جاتی ہے۔ 2004 تک تو یہ انہی کی مالکیت تھے جب تک میں تھی۔ تو اس کے بعد فالکن سے آپ پہچان گئے ہوں گے وہ کون سا بندہ ہے جس کا یہ پیلس ہے۔ تو جی یہ گھر ہے شیخ زاید بن سلطان ال نہیان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہت ہی نیک اور اچھے انسان تھے، پاکستان سے بہت پیار کرتے تھے، اور ان کو بہت زیادہ
فالکن سے محبت تھی، تلور سے، جس کو ہم تلور کہتے ہیں، تو وہ آتے تھے شکار کے لیے، ان کی فیملی آتی تھی، خواتین آتی تھیں۔ 92 کی وزٹ ہم نے اس پیلس میں گزاری تھی، 250-300 عورت آئی تھی، اور سارے انتظامات میں ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم بانو ساڑی والوں کو لے کر آئے، سلیم فیبرک یہاں آیا، پھر جولرز یہاں آئے، ایک دن ہم نے کپڑے کی دکانیں لگائیں، ایک دن ہم نے جوتوں کی دکانیں لگائیں، ایک دن ہم نے جولرز کال کیے، برتنوں والے، مٹی کے برتنوں والے، اور خواتین بہت انٹرسٹڈ تھی، بہت خوش تھیں، پیور سلک وغیرہ دیکھ کر وہ بہت خوش تھیں اور بہت انجوائے کر رہی تھیں۔ تو یہاں تقریباً ہم 2 مہینے رہے تھے، یہ ریکارڈ ہے کہ کبھی بھی ہر ہائنس اتنا نہیں رہی تھیں، لیکن اس وقت شیخ زائد اور شیخہ تقریباً 2.5 مہینے اس جگہ پر رہے تھے۔ اب ہو سکتا ہے یہ انہی کی مالکیت ہو، لیکن اس کا پرپس چینج کر دیا، اور مجھے یہ اب پتہ نہیں کس کی آنرشپ اب کس کے پاس ہے۔ مجھے بس اتنا ہی پتہ ہے کہ اے اور بی بلاک جو ہیں صرف یہی باقی ہیں، باقی سارا کچھ توڑ تاڑ دیا گیا ہے، اور وہاں پہ کچھ میرا خیال ہے پلاٹنگ ہو گئی ہے، یا کچھ اور بن گیا، میکڈونلڈ آ گیا یا اس طرح، لیکن مجھے پتہ نہیں۔ پر اے اور بی بلاک، اور میں ریکویسٹ کروں گی جن کی یہ جگہ ہے، خدا را اس کو تو ویسے ہی رہنے دو، کیونکہ یادوں میں ہی صحیح، لیکن ایک نام تو ہے کہ یہاں کبھی محل یا پیلس ہوا کرتا تھا، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کی شادیاں یہاں اتنے عظیم بندے کے گھر میں ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ بھی ایسے ہی سکون یا ایسے ہی رہیں جیسے شیخ زائد کی زندگی تھی۔ شیخ زائد غریبوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ پھر شیخ زائد نے پاکستان میں بہت زیادہ کام کروائے ہیں، بہت زیادہ اسلامک سینٹر آپ دیکھتے ہیں، ہاسپٹل ہیں، لاہور میں شیخ زائد ہاسپٹل ہے، رحیم یار خان میں ہے، ایئرپورٹ ہے، خاران میں ہے، مظفر آباد میں ہے۔ امارات نے بہت زیادہ پاکستان کے لیے کام کیا ہے، جس طرح ابھی پنڈی والا ہاسپٹل جو ہے وہ شیخ خلیفہ یا امارات نے گفٹ کیا ہے، تو ہمیشہ امارات نے پاکستان کی بہت مدد کی ہے، پاکستان کا بہت خیال رکھا ہے، پاکستان کے لیے بہت خدمات ہیں شیخ زائد کی، تو اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ یہ سارا کام بنو صاحبہ کے ہاتھ کا ہے۔ اگر میری ویڈیو تو ظاہر ہے یہ ایک عام سی ویڈیو ہے، شاید نہ پہنچ پائے جو اس کو ابھی دیکھ رہے ہیں، یا ابھی جن کے ہینڈ اوور ہے، یا کون اس کو دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن خدا را مجھے ایک کبڈ یا کچھ چھوٹی سی چیز اس میں سے مجھے دے دیا جائے تو میری یادوں میں وہ عظیم ہوگا، کہ میں ہمیشہ اس کو دیکھوں گی تو مجھے اپنا ٹائم یاد رہے گا۔ یہاں تو یہ چیزیں رل رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، یا ان کو محفوظ کر لیں میوزیم کے طور پہ۔ یہ وہ شینڈلیئر ہے جس کو دھونے کے لیے ہمیں 2 دن لگ جاتے تھے، اور اتنے الیکٹریشین بلا کے میں اس کو صاف کرواتی تھی کہ اس کے جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ یہ بنو صاحبہ کے سارا ہاتھ کا کام ہے، اور BCCI کے دور پہ ٹائم پہ ہوا تھا۔ بعد میں دائرۃ الخاصہ آ گیا تھا تو وہ لوک آفٹر کرتے تھے، لیکن پہلے BCCI بینک ہی ساری چیزیں دیکھتا تھا۔ جب BCCI بینک ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد دائرے نے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہاں بڑی اچھی اچھی یادیں ہیں، اچھی اچھی چیزیں ہیں۔ C بلاک ہوتا تھا جو امپلائیز کے لیے بنایا گیا تھا، جہاں ہم لوگ رہتے تھے، بچوں کے جھولے ہوتے تھے، راکریز ہوتی تھیں۔ یہ وہ کمرے ہیں جہاں بچے یا فیملیز آ کے رہتی تھیں، اور بس وہ اپنا بہت خوش ہوتے تھے، انجوائے کرتے تھے۔ شام کو لیڈیز واک کرتی تھیں پیلس کے اندر، آموں کے بڑے بڑے باغ ہوتے تھے، آم بانٹے جاتے تھے۔ یہ کوئی 4-5 مربع ایریے پہ یہ پیلس تھا۔ گاڑیاں ہوتی تھیں جن کی ہم رننگ اندر ہی کرواتے تھے، تو یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں تھی، یہ بہت بڑی جگہ تھی، اور یہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی۔ لوگ حسرت کرتے تھے کہ ہمیں دکھا دو۔ میں بہت سارے لوگوں کو اندر لے کر آئی تھی کہ فلانے نے کہا باجی ہم نے پیلس دیکھنا ہے، تو میں کہتی تھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو محل اندر سے دکھایا، بہت خوش ہوتے تھے، لوگوں نے ویڈیو بنائی، لوگوں نے تصویریں بنائی، تو میں کہتی تھی بنا لیں، کوئی بات نہیں، کہ وقت ہے چلا جائے گا، کوئی بات نہیں، یہ پیلس ہی تو ہے۔ تو بس میری بھی یادوں میں یہ پیلس ہی ہے اور پیلس ہی رہے گا، اور جو ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں رب ان کو بھی سلامت رکھے، کہ اس کا خیال رکھیں اور اس کو سنبھال کے رکھیں۔ اور بس یہ پیلس آپ دیکھ سکتے ہیں، A اور B دونوں ولے آمنے سامنے ہیں، باہر ان کے ماربل لگا ہوا ہے،
اور یہ اپنی ابھی پرانی شکل میں اصلی حالت میں ہے. کارپیٹ وغیرہ وہی بچھے ہوئے ہیں. باہر کی بھی ان کی پلانٹنگ وغیرہ ویسی ہی ہے, چینج نہیں کی, شاید بعد میں کر دیں لیکن ابھی تو نہیں کی. یہ ریڈ کارپیٹ بہت پرانا ہے, اس وقت کا ہے اور ابھی تک ہے. یہ ایک چھوٹی سی لفٹ ہے جو لگائی گئی تھی کہ اس میں سے ہز ہائنس اوپر نیچے آتے جاتے تھے, یا لیڈیز بھی آتی جاتی تھیں. تو یہ بہت چھوٹے سی سیڑھیاں ہیں لیکن پھر بھی بہت چھوٹی سی لفٹ دونوں ولوں میں لگی ہوئی ہے, اے میں بھی ہے اور بی میں بھی ہے. لیکن کیونکہ میں اس وقت بی میں کھڑی ہوں تو یہ بی کی میں ویڈیو بنا رہی ہوں, اور اے بھی بالکل ایسا ہی ہے. یہ میرا خیال ہے اب برائیڈل روم بنا ہوا ہے, تو خوش قسمت ہے ماشاءاللہ وہ دلہنیں جو آ کے یہاں بیٹھتی ہیں, اور اس کی ایک ہسٹری ہے. ہو سکتا ہے کل یہ بھی نہ رہے, پر اللہ کرے کہ یہ تو رہے, کہ اس کو دیکھ کے ہی صحیح, لیکن ہم کتنے سال پیچھے چلے جاتے ہیں. ایک ٹائم گزر گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ کل تھا. اور یہ آپ جو گیٹ دیکھ سکتے ہیں, یہ دروازہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دروازے بہت اونچے ہیں, بہت بڑے بڑے دروازے ہیں, یہ کوئی چھوٹے دروازے نہیں ہیں. فرنیچر اعلیٰ قسم کا, انتہا کی خوبصورتی کا فرنیچر آپ کو یہاں نظر آئے گا. میرا خیال ہے یہ ابھی بھی اگر باہر رکھا جائے تو یہ کروڑوں میں بکے. یہ مرر بہت پسند تھا, بہت اچھا ہے. اب تو دلہنیں آ کے اپنے آپ کو دیکھتی ہوں گی تو بہت اچھا ہے. باقی شینڈلیئر وغیرہ وہ پرانے ہی لگے ہوئے ہیں, اس میں کوئی زیادہ چینجز نہیں ہوئی. بس جو یہ باہر ڈائننگ چیئرز وغیرہ ہیں میرا خیال ہے یہ انہوں نے نئی لگوائی ہیں, کیونکہ اب یہ ایک شادی ہال ہے تو ان کو زیادہ سٹنگ چاہیے, زیادہ ایریا چاہیے. باقی ڈور وغیرہ ایز اٹ از ہیں, وائٹ کلر میں پہلے بھی تھے, ابھی بھی وائٹ کلر میں ہیں, اس میں کوئی چینجز نہیں ہوئی. باقی یہ باتھ روم وغیرہ بہت خراب ہو گئے ہیں. بڑے باتھ روم ہیں لیکن کیونکہ اب یہ ورکر یوز کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے تو اس کو ایک عام سی جگہ سمجھا ہوا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے بڑے بڑے یہ ٹب ہیں, اور سب کے اندر ماربل لگا ہوا ہے. یہ سائڈ پہ ہم ان پہ ڈیکوریشن رکھا کرتے تھے لیڈیز کے لیے, اور بس میری یادوں میں یہ ایک پیلیس ہے اور پیلیس ہی رہے گا, یہ کبھی پیلیس ہی رہے گا. اس شعر پہ اختتام کروں گی. یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, کیونکہ میں پاگل ہو جاؤں گی, اور میں بہت روئی ہوں آج یہاں کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.